بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود بإسناد صحيح أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے جنت کے مختلف مقامات میں محل کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی 3 صفات ایسی ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے اور ان سے اپنی زندگیوں کو سجا لیتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل کی، جنت کے محل کی، عالی شان محل کی ضمانت لی ہے، گارنٹی لی ہے۔ فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، کہ میں ذمہ دار ہوں، کفیل ہوں، ضامن ہوں جنت کے کناروں میں سے کسی کنارے میں ایک محل کا۔ ربض کہتے ہیں کہ یعنی جنت کا جو کنارہ ہوگا اسے کہتے ہیں، اس کے کناروں میں سے کسی کنارے میں ایک محل کا، اس شخص کے لیے جو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے باوجود اس کے کہ وہ شخص برحق ہے۔ یعنی جس معاملے میں جھگڑا ہو رہا ہے اس معاملے میں یہ شخص برحق ہے، سچ پر ہے، لیکن سچ پر ہونے کے باوجود وہ لڑائی جھگڑے کو ختم کر دے، اللہ کے واسطے ختم کر دے، تاکہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ نہ ہو، مسلمانوں کے اندر آپسی جھگڑے نہ ہوں اور ان کی وحدت ٹوٹے نہ۔ اس نیت سے، اس غرض سے اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس محبوب امتی کے لیے جنت کے کنارے میں ایک محل کا وعدہ کیا ہے، ذمہ لیا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے، فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، کہ میں ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں، کفیل ہوں ایک محل کا جنت کے بیچوں بیچ اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کو بیان کرنا، یعنی بات جس طریقے سے پیش آئی ہے اس کو توڑ مروڑ کر اس کے برعکس باتوں کو آگے نقل کرنا، بیان کرنا۔ جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ چاہے سیریس ہو کے بولے چاہے ہنسی مذاق میں بولے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور یہاں جس جھوٹ کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے وہ چاہے ہنسی میں ہو چاہے مذاق میں ہو، یعنی کسی بھی طرح کے جھوٹ سے آدمی بچے، اس کو چھوڑ دے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کا وعدہ کیا ہے۔ اور تیسری صفت آپ نے فرمائی، تیسری جو صفت ہے جس کے لیے جنت میں محل کا وعدہ فرمایا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے اوپر حصے میں، اوپر حصے یعنی جو سب سے اونچا درجہ ہے جنت کا، اعلیٰ درجات جو جنت کے ہیں اس میں ایک محل کا وعدہ ہے، ایک محل کی ضمانت لے رہا ہوں، گارنٹی لے رہا ہوں۔
اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اپنے اخلاق کو سدھار لے۔ اخلاق کے کئی مراتب ہیں۔ اخلاق کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو تکلیف دینے سے بچا رہے، دوسروں کو تکلیف نہ دے، اور ان کو خیر پہنچائے، دوسروں تک یعنی مخلوق تک خیر پہنچائے، اپنے شرور سے ان کو محفوظ رکھے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی اس شخص کے ساتھ احسان کرے، اس شخص کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، جو شخص اس کے ساتھ بدتمیزی کرے یا اس کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک نہ کرے، سامنے والے کے برے سلوک کے باوجود اچھا سلوک کرنا سامنے سے، یہ بڑے جگرے کا کام ہے، لیکن اس پر وعدہ بھی بڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کے بالائی حصے میں محل کی ضمانت لی ہے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہوئے۔ پہلا وہ شخص جو جھگڑے کو ختم کر دے باوجود اس کے کہ وہ شخص حق پر ہے۔ دوسرا وہ شخص جو جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ چاہے ہنسی میں ہو چاہے مذاق میں ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، اپنے آپ کو اچھی صفات سے متصف کرتا ہو اور بری عادات و اطوار سے بچتا ہو۔ ایسے 3 لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کے مقامات پر محلات کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے اور ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔